بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد والی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ حضرت عمر خطاب کا دور تھا اور خسان سے ایک بادشاہ جو کہ حبشی تھا اور بڑا لمبا لباس پہن کے آیا اور عمرہ کر رہا تھا، طواف کی حالت میں تھا، تو مختلف لوگوں کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے وہ آگے چلے جا رہے تھے۔ وہ بادشاہ سلامت تھے، تو ایک شخص نے جا کے حضرت عمر خطاب سے اعتراض کیا کہ دیکھیے یہ اس شخص نے میرے پاؤں پہ پاؤں رکھا ہے اور میرا یہ پاؤں جو ہے وہ زخمی ہو گیا۔ تو اس آدمی کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ یا برابر کا بدلہ لے لیں یا ان سے پیسے لے لیں۔ تو جب بادشاہ سلامت صاحب سے جو خسان سے آئے ہوئے تھے ان سے واقف ہوئی تو انہوں نے کہا جناب میں بادشاہ ہوں، میں اس ایک غلام کی بات کے اوپر آپ نے کیسے یقین کر لیا؟ حضرت عمر خطاب کہتے ہیں کہ بادشاہت کا دور نہیں ہے، یہ خلافت کا دور ہے، تو آپ کو ایک شخص کا یا تو اسی طرح پاؤں آپ اس سے دبوا لیں یا اس کو آپ پیسے دے دیں۔ خیر بہرحال لے دے کے جب معاملہ ختم ہوا تو یہ بادشاہ سلامت جو تھے یہ دین سے بغاوت کرتے ہوئے واپس بھاگ گئے اپنے ملک میں۔ لوگوں نے حضرت عمر خطاب سے کہا کہ عمر ایک شخص جو ہے وہ دین سے نکل گیا آپ کی وجہ سے۔ یہ طنزاً بات تھی، عمر خطاب کا جملہ تھا نہیں، میں نے دین کو ایک برے انسان سے بچا لیا۔ اس وقت میں جس میں میں اور آپ گزر رہے ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کہ شاید بہت سے اہل علم لوگ، میں اہل علم کو انورٹڈ کاما میں کہہ رہا ہوں، وہ اس کو یا بدعت سمجھیں گے یا غیر ضروری سمجھیں گے یا شاید سمجھیں کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے خیال میں 99.99% باتیں جن کے اوپر ہم اپنی رائے رکھتے ہیں اس پہ کم علمی کا کبھی ہم نے سٹیمپ نہیں کیا کہ ہمیں علم نہیں ہوتا اور صرف اپنے محدود علم کے اوپر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اسلام کے دائرے میں شامل ہے یا نہیں۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے یہ معاشرے میں بڑا اہم اور ایک عام فہم کام ہے جو کہ صرف ضروری نہیں ہے کہ کوئی مولانا صاحب اس میں شامل ہوں یا کوئی عامل اس میں شامل ہو، اس میں آپ کی والدہ بھی شامل ہو سکتی ہے، آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، آپ خود بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم نے بچپن سے دیکھا کہ مائیں جب ہمیں اسکول بھیجتی تھیں تو کچھ پڑھتے ہوئے اس کے بعد پھونک مارا کرتی تھی، اور وہ پھونک کے ساتھ جب وہ پھونک مارتی تھی تو ایک حالہ جو ہے، ایک سرکل جو ہے وہ بھی آپ کے گرد بناتی تھی، اور اس نیت سے ہوتا تھا کہ آپ سے بلائیں دور رہیں۔ یہ معاملہ سچ ہے یا نہیں؟ اپنے آج مہمانوں سے بات کرتے ہیں۔ انتہائی محترم مہمان جناب علی محمود چشتی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اور انتہائی محترم تصدق حسین صاحب، السلام علیکم۔ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر۔ اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ سیف الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے۔ سیف الرحمان صاحب بہت شکریہ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور سب سے پہلے تو آپ سب کی اجازت سے چشتی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں۔ حضور یہ سمجھا دیجئے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ دم، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دم کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے یا اس کا کوئی اسلام سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، حالانکہ بخاری شریف کے اندر اس میں صحابہ کا ذکر جو ہے وہ حدیث بھی شامل ہے۔ دم کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ دم کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی، کروایا بھی اور اس کی ترغیب بھی دی، اور جناب امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بذات خود دم کیا بھی ہے۔ اور دم کے ساتھ پھر وہ فرمایا ان الفاظ سے، جب دم کرتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ فرمایا ان الفاظ سے میرے اور آپ کے ابا ابراہیم اپنے بیٹوں کو دم کیا کرتے تھے۔ یعنی اسلام میں دم کا جو ہے وہ کیفیت جناب ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چلتی چلتی آل ابراہیم آل محمد ہر طرف یہ چیز چلتی جا رہی ہے، اور دم کرنا سنت رسول بھی ہے اور جو ہے وہ اللہ کے حبیب کا فرمان بھی ہے۔ بیٹھ کے پانی پینا، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہم ہمیشہ پانی کو کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پینا ہے سوائے زمزم کے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وضو یوں کرنا ہے کیونکہ سنت رسول ہے، ہاتھ یوں باندھنے کیونکہ سنت رسول ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ دم کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ دم ہے کیا؟ کرتے کیا ہیں؟ دیکھیں اللہ کے نبی نے پہلے تو ارشاد فرمایا کہ دم غیر شرک والے کسی بھی الفاظ سے کیا جا سکتا۔ آج ایک چیز بڑی زیادہ ایکسپلین کی، اس کی ضرورت ہے ایکسپلینیشن کی، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی کسی بھی الفاظ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا باس بالرقیٰ ما لم تکن فیہ شرک، کہ اس دم میں کوئی حرج نہیں جس کے اندر شرک موجود نہ ہو۔ ہو تو ہم
قرآن مجید کی آیات سے دم کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ مسنون دعاؤں سے دم کر سکتے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ان سے کر سکتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اسماء حسنہ سے دم کر سکتے ہیں، اور بعض دعائیں جو پرانے ائمہ سے منقول ہیں ان سے بھی دم کر سکتے ہیں، کیونکہ ائمہ مسلمان تھے، ان کے جو قول فعل اعمال افعال کے اندر جو ہے وہ شرک موجود نہیں تھا، اور اللہ کے نبی نے صرف ایک ہی دم کے لیے شرط رکھی ہے اور کوئی شرط نہیں، شرک نہ ہو، شرک اس میں نہ ہو، باقی جس مرضی لفظ سے آپ دم کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا آج ایک مسئلہ ہمارے سامنے سے حل ہوا ہے کہ جس دم میں شرک موجود نہیں ہے نہ ہو اس سے دم کیا جا سکتا ہے۔ اس کو کھولوں گا بات کو، لیکن سندس ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم بیٹا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بیٹے۔ سر میرا نام سندس ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی میں اپنے مسئلے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میرے گردے میں پتھری ہے اور مجھے ایک عالم نے بتایا تھا کہ میں دم کروں تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن میں نے کافی عرصے تک کیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا مجھے۔ انہوں نے دم آپ کو کیا بتایا تھا، کچھ پتا ہے آپ کو، یا کیا انہوں نے کیا تھا دم؟ بتائی تھی اور وہ مجھے اب یاد نہیں ہے، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے۔ تو پتھری ابھی آپ کے اندر ہے؟ جی حضرت آپ فرمائیے کہ اس پہ گردے کی پتھری پہ انہوں نے کہا دم، ان کو فرق نہیں پڑا، تو کیا دم ہونا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں ابھی دم کر دیتا ہوں۔ ابھی کر دیں گے؟ سندس آپ لائن پر ہیں؟ تو آپ کو ابھی جو ہے وہ حضرت صاحب اگر تصدق حسین صاحب دم کر دیں تو آپ کروا لیں گی؟ جی بہترین، آپ ذرا لائن پہ رہیے گا۔ جی حضرت کیا دم کرے گا؟ دم کے لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے، جی کچھ بھی پڑھ دوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا۔ سر آپ پڑھ کے پھونک دیجیے بچی کو، ٹھیک ہو جائے۔ اونچی آواز میں پڑھوں یا اونچا پڑھیے، اونچا پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ لخمسۃ نطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ لخمسۃ نطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ لخمسۃ نطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ہر بلا رد باشد قوت پروردگار، ہر بلا رد باشد قوت پروردگار، ہر بلا رد باشد قوت پروردگار۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ خیر کر دیجیے۔ آمین۔ آپ نے سنا سب کچھ؟ جی سر۔ اور اگر فرق پڑے تو آپ نے ضرور فون کر کے بتانا ہے کہ آپ کو دم سے فرق پڑا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پڑ گیا ہوگا۔ آپ کو اب لائن پر ہیں آپ؟ جی جی۔ تو آپ کو پین ہوتی ہے کہ سمٹم کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ پتھری ہے؟ کوئی پین ہے؟ پین ہوتی ہے جی، پین ہوتی ہے۔ دم کے دوران یا دم کے بعد آپ کو کوئی ڈفرنٹ فیل ہوا؟ جی۔ کیا مختلف فیل ہوا؟ مجھے پین ہوتی ہے اسٹارٹنگ میں تھوڑی سی، لیکن اس کے بعد مجھے اب تھوڑا فرق ہے۔ خوش رہیے، سلامت رہیے۔ حضور جو آپ نے پڑھا درود کے ساتھ، یہ کیا چیز تھی؟ یہ تھوڑا سا بتا دیجئے۔ درود شریف پڑھا پہلے؟ جی۔ درود ابراہیمی، اس کے بعد یہ ناد علی سے ہے جی، ایک شعر ہے، اس کے بعد یہ شعر ہے دوسرا ہے وہ حضرت علی کے لیے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، بس۔ یعنی کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ جی نہیں ہے۔ ٹھیک، ناد علی ہے، یہ بھی دعا ہے، ہاں جی، یہ بھی دعا ہے، لیکن جب چشتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ ہر وہ چیز پڑھی جا سکتی ہے جو کہ جس میں شرک کا عمل نہ ہو، ایسی ہی بات؟ بالکل۔ اچھا سیف بھائی آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ دم جو ہے وہ کیا چیز ہے، کس طرح کرتے ہیں اور کیسے کرنا چاہیے؟ یا سب سے پہلے یہ فرما دیجئے کہ آپ کے خیال میں دم کرنا کیا چیز ہے؟ کچھ پڑھ کے پھونکنا ہے، کچھ عمل ہے، یا کیا چیز ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال کتب صاحب بہت شکریہ۔ جو دم ہے نا، دم کرنے سے انسان کی طبیعت جو ہے وہ ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح محمود چشتی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا ہے، صحابہ نے بھی دم فرمایا ہے۔ یہ تعویذ والا تو اب سلسلہ چل رہا ہے، تو اس طرح ایک ام ابان بن واضح بن زہرہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے پاس ایک بچہ تھا جو پاگلوں والی حرکتیں کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دم کیا, وہ ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح یہ دم کرنے سے انسان کی طبیعت جو ہے وہ ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے, جس طرح قرآن کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن جو ہے وہ شفا ہے. اب اس کو قرآن جب شفا ہے, جب آپ پڑھ کر دم کریں گے تو انسان کو شفا لازماً ملے گی. اسی طرح شفا کے بارے میں جو الفاظ ہیں وہ صرف قرآن کے بارے میں ہیں اور کسی کے بارے میں نہیں ہیں. اچھا صاحب بھائی یہ فرمائیے, جیسے اللہ کے نبی نے جو بھی بات کی وہ ہم تک پہنچی, اور جیسے جیسے کی ویسے ویسے پہنچی, اور صحابہ جو ہیں وہ نظر رکھتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کیسے ہیں, دیکھ کیسے رہے ہیں, سجدہ کیسے کریں, یہ ساری روایتیں ہمیں تبھی تک پہنچی. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دم کیا, تو کیا ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ وہ دم کیا تھا جو نبی نے کیا؟ جی بالکل پہنچی ہیں. وہ دم کیا تھا؟ سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. آخر تک یہ آیتیں ہیں, 3 آیتیں ہیں. یہ پڑھ کے دم کیا تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا. واہ واہ. اچھا یہ فرمائیے, آپ کے پاس جب پیشنٹ آتا ہے, میں پیشنٹ ہی کہہ سکتا ہوں, کوئی بھی مریض آتا ہے کسی بھی مصیبت میں, مشکل میں, آپ یہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس پہ کیا دم کیا جائے؟ ہاں, اس کو پہلے چیک کیا جاتا ہے کیا اس کو مرض ہے یا اس پر جن ہے یا جادو ہے. اگر اس پر مرض ہو تو وہ ڈاکٹر کی طرف ریفر ہوگا, وہ ہمارے دم سے ٹھیک نہیں ہوگا. اگر اس کو کے اوپر جن ہے یا جادو ہے, آپ کے خیال میں اگر کسی کو کینسر ہے تو وہ دم سے ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ نہیں, دم سے دیکھیں نا, دم جو ہے ہر چیز کا حل دم نہیں ہے. ہر چیز کا حل دم نہیں ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے. اب ایک مرض ہے, اس کا حل جو ہے وہ دم نہیں ہے. سے بات کر لوں, میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. جی السلام علیکم علی رضا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی رضا حکم کیجئے بیٹا. سر علی مخاطب ملتان سے. جی جی بسم اللہ. بلال بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نا وقت پہ تو سبق تو یاد ہو جاتا ہے, لیکن جب میں پیپر میں لکھتا ہوں تو بھول جاتا ہے. تب بھول جاتا ہے؟ جی. تو یار یہ تو ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے, جب پڑھ کے جاتے تو تب جب یاد ہی نہیں رہتا پھر کیا کریں؟ بلال بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا میں آپ کو حل بتوں سنواتا ہوں نا. حضور وقت پہ بھول جاتا ہے علی, کیا کرے؟ وضو کر کے یاد کیا کرے, اور جو ہے یا علیم یا خبیر پڑھتا رہا کرے. اللہ کے 2 نام ہیں علیم و خبیر, کثرت سے پڑھتا رہا کرے. حضور آپ کیا فرمائیے گا, اس بھول جانے کے لیے کوئی دم ہے خاص, کوئی خاص ذکر ہے جو یہ کرے؟ بلال بھائی میرے پاس خاص دم کوئی نہیں ہے, میں کچھ بھی پڑھ دوں. اچھا یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا تصدق صاحب جو کہ میں کچھ بھی پڑھ دوں, ہو سکتا ہے اس کو آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ سنجیدہ نہ سمجھے, لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے چشتی صاحب اور سیف بھائی آپ کے سامنے یہ ہدیتاً پیش کر رہا ہوں. میرے خیال میں یہ اہم بہت ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, لیکن یہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ آپ کس کیفیت میں پڑھ رہے ہیں. اگر تو آپ کی کیفیت اس وقت اس رجحان کی طرف ہے تو ہر چیز جو ہے وہ فائدہ دے گی. یہ سب سے بڑی بات کہ اس میں 2 چیزیں اور بھی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ تاثیر کہاں ہے, تاثیر کہاں ہے, کیا لفظوں میں ہے, کیا حرفوں میں ہے, کیا وقتوں میں ہے, کیا کیفیت میں ہے. تاثیر بنیادی طور پہ سب سے پہلے انسان کی اپنی روحانیت میں ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر کیفیات قلبیہ, اس کا تعلق بھی روحانیت سے ہے. پھر ان الفاظ کی تاثیر ہے جن لفظوں سے دم کیا جا رہا ہے. پھر ان اوقات, یعنی کہ اوقات کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے, ان میں بھی دم کس وقت میں کیا جا رہا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. میں سیف سے بھی ذرا بات کروں. سیف بھائی آپ یہ جو بچہ بھول جاتا ہے, علی ملتان سے انہوں نے کال کیا کہ میں پڑھتا ہوں لیکن پرچہ دینے سے پہلے بھول جاتا ہوں, کیا فرمائیے گا, کیا کرنا چاہیے؟ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کی ذرا تصحیح کر دوں. جی فرمائیے فرمائیے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی مسائل آئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جو بھی کر دوں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے تو کسی جگہ پہ نہیں پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی مسائل آئے ہیں, آپ نے یا تو قرآن پڑھا ہے یا پھر جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دعائیں بتا جایا کرتے تھے, اور وہ پڑھ کے آپ دم کرتے تھے تو تب جا کے مسئلہ حل ہوا کرتا تھا. باقی یہ جو بھول جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ باوضو رہا کرے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. بڑی اچھی بات کی. میں چھوٹا سا وقفہ لوں گا, لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ سب لوگوں سے شیئر کرتا چلے. مردان ایک جگہ ہے جہاں پہ پیر سفید محمد سفید جو ہیں وہ دم کرتے ہیں لوگوں کو. ان کا دم کرنے کا طریقہ بڑا عجیب ہے. وہ ایک لوہے کی سلاخ لیتے ہیں, اس کو آگ میں گرم کرتے ہیں, اور پھر پیشنٹ کو جہاں پہ پرابلم ہوتا ہے, کوئی بیماری ہے یا ڈیزیز ہے, تو وہ لوہے کی گرم جو راڈ ہے وہ اس کو اس جسم پہ لگاتے ہیں, اور لوگوں کو اس سے نقصان نہیں ہوتا. ہزاروں نہیں لاکھوں ان کے پیشنٹ موجود ہیں, اور ذاتی تجربے میں میرے ایک ایسا پیشنٹ ہے جن کو کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ اب آپ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے زندہ رہنے کے لیے, لیکن دم کی
برکت یا اللہ کی رحمت سے آج بھی وہ جو بیماری ہے جہاں پر تھی وہ وہیں پر رکی ہوئی ہے، جبکہ طب کے اندر اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ اس پیشنٹ کو کیوں مر جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دم کا کوئی تو فائدہ ہوگا کہ وہ بیماری جس کو بڑھنا چاہیے تھا ودن آورز ودن ڈیز، آج سالوں سال ہو گئے، وہ بیماری اسی جگہ کیوں رکی ہوئی ہے؟ واپس آتے ہیں اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے واقعات جو ہیں وہ روایتوں میں آتے ہیں۔ آپ نے ایک شخص کو کہہ دیا کہ فلاں شخص جو جا رہا ہے یہ مر جائے گا رات کو، تو جس کو کہا وہ اس کا بڑا جاننے والا تھا، اس نے جا کے اس کو بتا دیا کہ نبی اللہ نے کہہ دیا کہ تو رات کو مر جائے گا، تو اپنے معاملات جو ہیں وہ لوگوں سے ٹھیک بھی کر لے سارے۔ اس نے کہا اچھا مر تو جانا ہی ہے، آدمی بڑا امیر تھا، اس نے اپنے ملازموں کو اکٹھا کیا، گھر والوں کو اکٹھا کیا، اس نے کہا جو میں نے جوڑا ہوا ہے، جو میرے پاس ہے یہ لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اس کے غلے کے بار لگا دیے، لوگوں کے لیے کھانے تقسیم کر دیے، گھروں میں زیور جو تھے وہ سارے لوگوں کو دینے شروع کر دیے۔ اب وہ رات گزر گئی، دن ہو گیا، فجر کا وقت بھی گزر گیا، تو وہ مرا نہیں۔ تو اس آدمی نے بڑی حیرت سے کہا کہ تجھے تو رات کو مرنا تھا، نبی اللہ کی بات کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے؟ تو کہتا ہے بھائی میں تیرے سامنے ہوں، میں مرا تو نہیں۔ وہ اس بات کا تانا لے کر حضرت موسیٰ کے پاس گیا کہ موسیٰ آپ نے تو کہا تھا کہ مر جائے گا، تو یہ نہیں مرے۔ حضرت موسیٰ نے بھی اس کا جواب نہیں دیا، سیدھے گئے طور کے اوپر اور کوہ طور پہ جا کے اللہ سے کہا کہ اللہ تو نے تو مجھے یہ وحی دی تھی کہ یہ مر جائے گا، تو یہ مرا کیوں نہیں؟ اللہ نے کہا تو نے دیکھا نہیں کہ اس کا کاروبار کیسا اچھا چمک گیا؟ اس نے جو کچھ تھا وہ لوگوں کو دینا شروع کر دیا، مجھے اس کا کاروبار اتنا اچھا لگا کہ میں نے اس کی زندگی کو اور بڑھا دیا۔ آپ اللہ کا تعالیٰ سے کاروبار کرنا سیکھ لیں اور صرف 2.5% پہ اپنی زندگی اگر نہ گزاریں تو خدا رحمت اور برکتیں ضرور ڈال دیتا ہے۔ حضور کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ آپ نے دم کیا ہو اور ایک طبی حالت کے اندر کسی چیز کو میڈیکل پرابلم ہو وہ ٹھیک ہو جائے؟ کئی واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں۔ ہاں جی، کوئی ایک مثال دیجیے گا۔ 3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ہمیں وہ راجووال کا علاقہ ہے اجرا شاہ مقیم میں، وہاں سے ہمارے کو ملنے والے کی ہو گئی، مرگ ہو گئی، تو ہم نے جنازے پہ جانا تھا، جمعے کا دن تھا، تو ہم گھر سے کچھ 11:30 بجے نکلے لاہور سے، چونیا کے آگے گئے ہیں تو ایک جگہ پر مین کے اوپر چھوٹی سی مسجد تھی، چھوٹی سی آبادی تھی، اس کی چھوٹی سی مسجد تھی، وہ ہم اس میں جمعہ تیار تھا، ہم نے جمعہ پڑھ لیا۔ جمعے کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک 26 سال کا نوجوان ہے، وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو مجھے بڑی بری عادت ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ ہونا تو میں پوچھ لیتا ہوں ہاں جی کیوں بیٹھے ہیں۔ وہ میں نے اسے کہا میرے پاس آؤ، اس نے کہا جی میں تو چل بھی نہیں سکتا، اٹھ بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنا جی 6.5 مہینے ہوئے ہیں، ایک ایکسیڈنٹ میں میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں، تو ٹانگیں جڑ گئی ہیں لیکن ابھی میرا جسم جو ہے نا، میری ٹانگیں، میرا وزن نہیں برداشت قبول نہیں کر رہے، نہیں قبول کر رہے۔ میں نے کہا اچھا، میں خود اس کے پاس گیا، میں نے اس کو دم کیا چھوٹا سا، اس وقت میں مطلب درود شریف میں نے پڑھ دیا تو اس کو دم کر دیا۔ اس کا جو سپورٹر تھا ساتھ مددگار تھا وہ آیا، میں نے کہا جی اس کو اٹھاؤ، اس نے اٹھایا، کھڑا کیا، میں نے کہا اس کو چلاؤ، وہ 2-3 قدم چلا، 2-3 قدم چلا، اٹھا بھی اور چلا بھی، لیکن مشکل سے چلا، لیکن چلا، سپورٹر کی مدد سے چلا۔ ٹھیک، میں اس کو اپنا نمبر دے آیا، میں کہا جی یہ میرا نمبر ہے، تو آپ روزانہ 2 بار اگر فون مجھے کرو گے میں 2 بار فون پہ دم ہو جاتا ہے؟ ہاں جی، میرا چلتے وہ جو پھونک ہوتی ہے وہ الیکٹرانکلی جو بھی ہے سلسلہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، وہ جمعہ اور اس کے بعد جو جمعرات آئی 7ویں دن، صبح اس نے فون کیا، اس نے کہا جی میں آج بغیر کسی آسرے کے بہت چلاؤں۔ اور آپ نے پڑھا درودی؟ نہیں، نادیلی بھی پڑھتے رہے؟ نہیں، جس وقت وہ فون کرتا تھا جو کچھ بھی میں پڑھ رہا ہوتا۔ اچھا، آپ پہلے فیصلہ نہیں کرتے کہ خاص کیا چیز ہے؟ نہیں، کوئی نہیں فیصلہ میرا، جو میں پڑھ رہا ہوں میں اسی سے کر دی۔ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ دم ہے ہو جائے گا انشاءاللہ؟ کوئی اس وقت کو دل کی کوئی خاص کیفیت ہوتی ہے؟ بس میرے اندر وہ خدمت خلق کا جذبہ ہے، بس۔ اچھا حضرت، آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالسمیع۔ حافظ صاحب، آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ کچھ سٹنٹ پڑے تھے؟ اسٹنٹ پڑے تھے اور درد نہیں جاتا تھا؟ اور درد نہیں جا رہا تھا۔ کتنے دن تک؟ 15-20 دن تک یہی پرابلم رہی میرے نال۔ سینے میں درد تھا؟ اس سائڈ تے درد ہوندا سی۔ اچھا، تے میں پھر چودھری صدق صاحب نال رابطہ کیتا۔ آپ ان کو پہلے جانتے تھے؟ ہاں پہلے جانتے تھے۔ اچھا، ہاں جی۔ پھر تے انہوں نے میں نے کہا تسی اپنے اس موبائل رکھو اپنا،
موبائل اس طرف رکھیں؟ ہاں اس طرف رکھو. اچھا. اور میں رکھا جی. جو اس بعد اللہ کا کرم ہونا شروع ہو گیا, کافی بہتری آ گئی موبائل رکھنے سے. موبائل رکھنے والی پھر انہوں نے میں نے کہا جی بس تسی ہے. اچھا 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 اچھا, وہ دور تھے تو موبائل آپ نے رکھا جب کہ یہ وہاں سے اس کو پھونک مار رہے تھے. ہاں جی. پھر انہوں نے میں رکھا تو انہوں نے کہا جی اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. تو میں پھر موبائل چک دیتا. اس وقت تھوڑی دیر بعد مینوں فرق پینا شروع ہو گیا. پھر جدوں مجھے محسوس ہوتا سی ذرا تو میں پھر انہوں نے فون تے رابطہ کرنا سا تو اس بعد اس طرح ہی کرنا سا تو بہتر ہونے لگ پیندا سی. موبائل پہ موبائل تے میرے نال موبائل تے ساری گل بات ہوندی رہی انہاں دی. تے جس وقت کہندے سن تسی اس طرح رکھو تے اس لیے رکھ لینا. اچھا, اس میں موبائل کیوں ضروری تھا؟ مثال کے طور پہ وہ جو بچی نے فون کیا اس میں تو آپ نے موبائل نہیں اس کو کہا کہ رکھو, اور یا فون اپنی کمر پہ رکھو. میں بھول گیا نا. میں ویسے جو جہاں بھی تکلیف ہو نا اس کو کہتا ہوں کہ موبائل رکھے وہاں پر, فون وہاں پہ رکھ لیں. ہاں جی, ٹھیک ہو جاتا ہے. ہاں اللہ کا. یہ جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے سارا برطانیہ پھوکے مارتا ہے اس کا مطلب یہ بھی ٹھیک ہے؟ پھر غلط تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہو سکتا ہے, فاصلے سے بھی ہو سکتا ہے. ہم یہاں سے برطانیہ میں کتنے دم کرتے ہیں, سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں, ایسی بات نہیں. پہلی بات تو یہ بلال بھائی, میں آج ازالہ کرنا چاہ رہا ہوں, 2-3 باتیں میں کہنا چاہ رہا تھا. پہلی بات تو یہ کہ دم کرنے والے کو اپنے علم اور اللہ کے کلام پر بذات خود یقین ہونا چاہیے. جتنا یقین ہمیں ایلوپیتھک میڈیسن پہ ہے نا, اللہ جانتا اگر اتنا یقین ہم دم اور دعاؤں پہ کر لیں تو ہماری دعاؤں اور دم کے اندر تاثیرات خود بخود پیدا ہونا شروع. کم ہے, بہت کم ہے ہمارے ہاں یہی. اچھا, ان کو بڑا یقین ہے کہ یہ کچھ بھی پڑھیں گے تو دم جو ہے وہ کر لیں گے, اس لیے انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ خاص میں خصوصی طور پہ یہی دم کروں گا. اپنا عقیدہ ہے. پہلی بات یہ سیف الرحمان کی بات مجھے بڑی پسند آئی, وہ بندہ اپنے عقیدے کا بڑا پکا ہے. اس نے نا اس نے قرآن اور حدیث سے باہر اس نے بات نہیں, پیر سیف الرحمان بھی بات کر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ صوت کہتے ہیں آواز کو, صوتیت کے بھی اثرات ہوتے ہیں. صوتیت کے ان میں الفاظ کے, اللہ نے اکیلا لفظ نون نون نون, امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اپنے مجربات میں کہ لفظ نون 71 مرتبہ لکھ کے کسی کو دے دیا جائے, اب قرآن کا لفظ ہے اور اس کی صوتیت ہے, یا 71 مرتبہ پڑھ دیا جائے تو اس سے بھی ایسی بیماریوں کی شفا ہو جاتی ہے جن کا علم ہی نہ ہو رہا ہو, ٹیسٹ میں جو نہ آ رہی ہوں, لیبارٹریز میں نہ آ رہی ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. بلال بھائی, میرا ایک مسئلہ ہے کہ میرے پر نا کچھ چیزوں کا سایہ ہے. کن کا سایہ ہے؟ جی آواز نہیں آ رہی. جی آپ فرمائیے گا, کن چیز کا سایہ ہے؟ مجھے بس کچھ چیزوں کی موجودگی محسوس ہوتی ہے اپنے ساتھ, ایک ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے اپنے ارد گرد. ٹھیک. تو میں نے اس کے لیے نا دم کروایا تھا اپنے پاس سے ہی, ایک عالم ہے ان سے. اچھا. لیکن دم کروانے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ دیر تک تو ٹھیک رہتا ہے, لیکن اس کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور مجھے واپس ان چیزوں کا اثر اپنے ارد گرد محسوس ہوتا ہے. کتنے دن کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے, مثال دینا کوئی مجھے؟ 1-2 دن کے لیے ٹھیک رہتا ہے, اس کے بعد پھر دوبارہ مجھے وہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں. اچھا, یہ جو آپ کو چیزیں محسوس ہوتی ہیں یہ سائے میں ہوتی ہیں یا کس طرح سے؟ مجھے چیزوں کی موجودگی محسوس ہوتی ہے اپنے گرد. حضرت چشتی صاحب ذرا سنتے رہنا بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احساس اور یہ توہم ہے جو شیطان ڈالتا ہے, اور ہو بھی سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ کے نبی نے فلق اور ناس بالخصوص اسی کام کے لیے, جو چیزوں کا آنا, محسوس ہونا, ڈر لگنا, سایہ محسوس ہونا, کسی کا دھکا دینے کا, فلق اور ناس پڑھیں, اور ساتھ میں جو ہے اگر ہو سکے تو آیت چند دنوں کے لیے کیوں فرق پڑتا ہے, زیادہ دنوں کے لیے کیوں نہیں پڑتا؟ چند دنوں کے لیے فرق اس لیے پڑتا ہے کہ پڑھنے والے کی اپنی روحانیت کبھی کبھی کمزور ہو جاتی ہے. ہو سکتی ہے. سیف آپ کیا کہیے گا اس بات پہ؟ بلال بھائی, یہ جو چند دن کے لیے فرق پڑتا ہے, یہ جب بندہ دم کرتا ہے تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں تنگ کرنے والی, وہ اللہ کے کلام کی وجہ سے وہ پیچھے ہو جاتی ہیں. چند دن کے بعد جب انسان پھر تھوڑا سا, کیونکہ انسان بھی خطا کار ہے, کسی خطا میں آتا ہے تو وہ اثرات اس کے زائل ہوتے ہیں, تو پھر وہ دوبارہ وہ پھر چیزیں تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں. مثلا مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ کس طرح کی خطا کاری ہو تو وہ واپس آتی ہیں, یا خطا کاری نہ ہو تو وہ نہیں آئیں گی, کیا مثلا کس طرح کے عمل؟ مثال کے طور پہ بد نظری کا بہت زیادہ آج کل ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد عورتوں کے ہاں ایام کا معاملات ہوتے ہیں, نماز کا نہ پڑھنا, ذکر کرنا, اللہ سے اپنا تعلق نہ جوڑ کے رکھنا, اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں تو پھر وہ چیزیں زیادہ تنگ کرنا. آپ کچھ سیف سے پوچھنا چاہیں گی بیٹا؟ جی آپ کچھ سیف سے بات کرنا چاہیں گی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ دم اس لیے کیونکہ آپ کچھ ایسے کام غلط نہ کریں, ناپاکی یا اس طرح کی کوئی چیز جو کہ آپ کو دور کر دے اللہ سے, یا اللہ کے قرب سے, یا اللہ کے ذکر سے. نہیں. اچھا سیف بھائی, کیا دم کریں گے ایسی بچی کو جو کہ یہ کمپلینٹ لے کر آپ کے پاس آئی ہے؟
جی میں ایسی بچی کو تفسیر ابن کثیر کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس کو آپ نے دم کیا تھا، سورہ مومن کی آخری آیتیں پڑھ کے دم کی تھی، میں وہ پڑھ کے دم کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ دم کر دیا انشاءاللہ، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کو اگر فرق پڑے تو بھی بتانا ہے، نہ پڑے تو بھی بتانا ہے۔ حضور یہ فرمائیے کہ کیا احتیاط کرنی چاہیے جس پہ دم ہو رہا ہے، اس کو کچھ احتیاط کرنی چاہیے؟ جی اس کو کم از کم باوضو رہنا چاہیے، 5 ٹائم کی نماز پڑھنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ تو کوئی آپ کیا فرمائیے گا جس کو اس طرح کا احساس ہو، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے اور تلاوت قرآن پاک کا معمول بنانا چاہیے روزانہ۔ الحمدللہ سے لے کے والناس تک جانا ہے، 1 صفحہ پڑھ لے، 2 صفحہ پڑھ لے، 1 سپارہ پڑھ لے، 2 سپارہ، جتنی ہمت ہے یہ اس کو کنٹینیو کریں، کریں، اثر زیادہ دیر رہے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ حضور پیشنٹ کو آپ جج کیسے کرتے ہیں کہ اس کو کیا دم کرنا چاہیے؟ میرا ذاتی تجربہ یہ کہتا ہے کہ جیسے ابھی ایک دم یہ سیف الرحمان نے کیا جی افحسبتم والا، عبداللہ ابن مسعود جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص مجنون ہے، آپ نے اس کے کان میں پڑھا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عبداللہ ابن مسعود آپ نے کیا پڑھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سورۃ المومنین کی جو ہے مومنون کی آخری آیات پڑھی۔ فرمایا کہ یقین کے ساتھ اگر تم اسے پہاڑ پر بھی پڑھ دو تو وہ بھی چلنا شروع کر دے۔ پہلی چیز یقین ہے، پھر قرآن ہے، پھر جو ہے احادیث روایات سے جو ہیں وہ کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس میں اللہ کے نبی نے یہاں سے تفریق ڈال دی ہے کہ جادو کے لیے، وسوسوں کے لیے فلق اور ناس، اور جو سورہ مومنین کی آخری کتنی آیتیں؟ یہ 2 آیتیں ہیں جو آخری 2 آخری 2 جو انہوں نے ابھی پڑھی ہیں، انہی 2 آیات کی بات ہو رہی۔ اور اس کے علاوہ پورا قرآن وہو شفاء للناس، ٹھیک ہے، انسانوں کے لیے شفا ہے، کہیں سے کچھ بھی پڑھ دیا جائے، لیکن اگر آپ کو علم ہے کہ گم ہوئی چیز کے لیے کیا پڑھنا ہے، عداوت کو ختم کرنے کے لیے کیا پڑھنا ہے، وسوسوں کو دور کرنے کے لیے کیا پڑھنا ہے، اور رزق کی جو ہے وہ فراوانی کے لیے کیا پڑھنا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً ایک بات ایک سورہ پڑھی جاتی ہے کہ جی وہ جمعہ کے روز پڑھی جاتی ہے کہ جی وہ فقر و فاقہ کے لیے صورت ہے، امارت کے لیے نہیں۔ قرآن میں فقر و فاقہ کے لیے الگ چیز ہے، الگ نصاب ہے، اور امارت کے لیے الگ نصاب ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کی آیات کا علم ہونا چاہیے، جتنا ہمیں جدید میڈیسن کا علم ہے اتنا ہمیں قرآن کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اچھی بات کی، کس چیز کو کہاں پڑھنا چاہیے۔ اچھا صاحب ایسا ممکن ہے کہ جب آپ کے پاس پیشنٹ آئے کوئی بھی، تو آپ کو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا دم کرانا چاہیے؟ دیکھیں جی میں اس کسی کو ڈاکٹر کے علاج سے منع نہیں کرتا، وہ اس کی اپنی ثواب دید ہے۔ ہاں جی، میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی کرواؤ اور یہ بھی ساتھ چلو۔ اگر کوئی دوائی اثر نہیں آپ کو کرتی تو اس کی برکت سے وہ اثر کرنا شروع کر دے گا۔ واہ واہ۔ آپ خود کبھی جاتے ہیں بخار ہو تو ڈاکٹر کے پاس؟ مجھے پچھلے دنوں کو 2 سال پہلے 279 شوگر ظاہر ہوئی تھی۔ اچھا، میرے گھر والوں نے منتیں ترلے کر لی کہ آپ علاج ہے۔ میں نے کہا جی میں نے کسی ڈاکٹر سے اپنی فائل بنا کے اور اس سے اپنی زندگی بھیگ میں نے نہیں مانگی۔ اچھا، میں نے ایک دوائی بھی استعمال نہیں کی، لیکن میں کچھ نہیں کیا۔ میں ان کی اس بات کے خلاف ہوں ذہنی طور پہ، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جانا خلاف سنت ہے، نہ جانا۔ اللہ کے نبی جانا چاہیے، کیوں نہیں؟ اللہ نے جب اشیاء میں تاثیرات رکھی ہیں تو اشیاء سے تاثیرات لینا یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کیوں نہیں جانا چاہیے؟ یہ ان کی ذاتی ایک انا اور ذاتی جو ہے وہ انہوں نے ہو سکتا ہے کانفیڈنس بھی زیادہ ہو کہ میرے پڑھنے سے میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کانفیڈنس شوگر ٹھیک ہو گئی جی؟ شوگر ٹھیک ہو گئی؟ ہاں ٹھیک ہے۔ چیک کیا آپ نے؟ ہاں جی، وہ 168 پہ آ گئی۔ حضور یہ بھی تو دیکھیے نا، دیکھیں گے ایک معاملہ ہو جانا وہ کبھی کانسٹنٹ پرفیکشن کی علامت نہیں ہوتا۔ میں اللہ کا شکر ہے میں اپنی منزل کا بہت پکا ہوں، بس یہ ان کا یقین ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ لیکن ایک تہجد سے لے کے تو اشراق تک میری ایک منزل ہوتی ہے، وہ میں نے ہر صورت پڑھنی ہے۔ اس میں کوئی کسی وقت نیند کی وجہ سے کوئی کمی پیشی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن میں منزل ضرور پڑھنی ہے۔ واہ۔ دوسری منزل میری عصر کے بعد شروع ہوتی ہے اور وہ عشاء تک جاری رہتی ہے، وہ بھی میں نے ضرور پڑھنی ہے۔
واہ. میں چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں, واپس آتے ہیں. دم کرنا ٹھیک ہے, لیکن آپ کی اپنی کیفیت کیسی ہے؟ ایک, آپ کا اپنا علم کیسا ہے؟ دو, اور آپ کی اپنی عبادات کس حد تک ہیں؟ یہ تین. سیف بھائی سے واپس آ کے پوچھتے ہیں, کیا وہ پیشنٹ کو ڈاکٹر کے پاس بھیجتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے واقعات جو ہیں وہ عقل میں اور دانش میں نہ بھی آئیں تو سچ تو پھر بھی وہ ہو سکتے ہیں. حضور آپ اپنا نام بتائیے گا. میرا نام بی اے شاکر ہے. شاکر صاحب جی, میں سابقہ باکسر ہوں پاکستان آرمی کا. 12 سال میں نے پاکستان آرمی میں باکسنگ کھیلی. جیتے بھی؟ اور دوران الحمدللہ. اور میں 12 سالوں میں ایک بار بھی ناک آؤٹ نہیں ہوا. 12 سالوں میں ایک دفعہ بھی ناک آؤٹ نہیں ہوا؟ الحمدللہ. واہ واہ واہ. اور میں عموماً جب بھی آپ کے پاس آتا ہوں اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے آتا ہوں. اچھا واہ. اور ایسا ہوا کہ دوران سروس مجھے بجلی کا کرنٹ لگا, اس سے میرے دونوں بازو جل گئے, ابڈامن جل گیا, دل پھیپھڑے سامنے نظر آ رہے تھے, اور جو بھی شخص دیکھتا تھا وہ کہتا تھا یہ زندہ نہیں بچے گا. لیکن میرا ایمان ہے کہ میں آج اگر زندہ ہوں تو درود شریف کی برکت سے زندہ ہوں. سبحان اللہ. تو یہ 4 دسمبر 2002 کا واقعہ ہے, رمضان شریف کا واقعہ ہے. تو 6 تاریخ کو عید الفطر تھی. بجلی کا جب کرنٹ لگا 11,000 وولٹ کی لائن سے, تو میں نے آسمان جو ہے وہ بالکل وائٹ کلر کا نظر آیا. اور یعنی پہلا خیال تو یہ تھا کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ان کا کیا بنے گا. پھر ساتھ ہی یہ یقین تھا میرے دل میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے, اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ چاہے تو مجھے یہاں سے بچا بھی سکتا ہے. تو یہ یقین میرے دل میں تھا, اور آسمان مجھے بالکل وائٹ کلر کا نظر آیا, اور اس میں گہرے سرخ رنگ سے لکھا ہوا نظر آیا لا الہ الا اللہ محمد. کمال, اللہ اکبر. یہ میں نے معجزہ دیکھا الحمدللہ. یہ اس وقت جب کہ آپ کو ایک کرنٹ لگا؟ جی جی, اور میں ہوش میں تھا, اور یہ میں نے پورے مکمل ہوش و حواس میں یہ معجزہ میں نے دیکھا. میں نے کلمہ شریف پڑھا, پھر میں نے پڑھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور اب یہ ہے کہ شعلے اٹھ رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ یار جل کے تو ویسے ہی مار رہا ہوں, درود شریف پڑھ لوں. تو میں نے درود شریف پڑھا. جیسے ہی درود شریف مکمل ہوا دھماکہ ہوا, لائٹ چلی گئی. واہ. اور پھر 1 سال تک میرا CMH لاہور میں علاج ہوا. اور اس دوران جب مجھے زیادہ پین ہوتی تھی تو میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا تھا, اور آہستہ آہستہ جو پین ہے وہ ختم ہو جاتی تھی, اور میں سو جاتا تھا. درود پڑھتے رہتے تھے یا کیا کرتے؟ جی, درود شریف میں پڑھتا رہتا تھا. تو اور درود شریف پڑھتے پڑھتے مجھے جو ہے وہ درد کا احساس بالکل ختم ہوتا چلا جاتا تھا, اور مجھے نیند آ جاتی تھی. یہ میرا اپنا ذاتی. کیا درود پڑھتے تھے؟ کون سا درود پڑھتے؟ درود ابراہیمی. درود ابراہیمی پڑھتے تھے. آپ کا نام ہے؟ بی اے شاکر. بی اے شاکر. بی اے شاکر صاحب کو ذرا کلوز آپ ایک دکھا دیجئے. ان کے دونوں بازو نہیں ہیں, انہوں نے موت کو بڑی قریب سے دیکھا ہے, لیکن چہرے پہ ان کے جو سکون ہے اور امن ہے وہ بھی ذرا غور سے دیکھیے گا. یہ درود کی برکات ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ درود اپنی برکات رکھتا ہے. آپ جیسے لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گا اس پروگرام میں کہ مجھے یہ شکوہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ نہیں, شکر ہے کوئی بھی کم ظرف میرے ساتھ نہیں. واہ واہ واہ. یہ شاکر آپ نے ناک آؤٹ کر دیا ساروں کو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. کیا بات ہے. سیف بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. حضور یہ فرمائیے کہ آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے, آپ یہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا مجھ سے دم کرانا چاہیے یا مجھ سے تعویذ لینا چاہیے؟ یہ فیصلہ کن بنیادوں پر کرتے ہیں؟ بلال بھائی, امام خطابی, امام رازی, علامہ امام الدین, امام ابن تیمیہ, ابن عباس, یہ سب نے اپنی کتابوں کے اندر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کوئی بھی قرآن کی آیت, زیادہ تر 14ویں پارے کی آخری آیتیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ پڑھ کے دم کیا جائے, اور کپڑا جو ہے وہ ناپا جائے, یا انسان کا وزن ناپا جائے, یا وہ کم ہو جاتا ہے یا وہ بڑھ جاتا ہے یا وہ برابر رہتا ہے. اگر کم ہو جائے تو جنات کا اثر ہوتا ہے, جادو کا اثر ہوتا ہے, بڑھ جائے تو جنات کا اثر ہوتا ہے. اگر برابر رہے تو اس کو نہ جن ہے نہ جادو ہے, پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. تو وہ جو آپ بازو سے یہاں سے یوں ایک طرف یوں ایک بالش ناپتے ہیں, وہ یہی ناپ رہے ہوتے ہیں؟ جی جی بالکل یہی ناپ رہے ہوتے ہیں. وہ ناپ کے چیک کیا جاتا ہے, پہلے تشخیص ہوتی ہے, ہر مرض کی پہلے تشخیص ہوتی ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, حکیم کے پاس چلے جائیں, وہ پہلے تشخیص کرتا ہے. صرف ہمارے عاملوں کے پاس یہ ہے کہ ہم تشخیص نہیں کرتے. ہم لوگ جو ہیں لوگ اتنا خدا سے نہیں ڈرتے جتنا ہم عاملوں سے ڈرتے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کو کہہ دینا ہے کہ آپ نے یہ نہ کیا تو وہ ہو جائے گا, وہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا. لیکن بات اس طرح نہیں ہے. بات اس طرح ہے کہ جب تک پوری تشخیص نہ ہو تو اس کا علاج نہیں کرنا چاہیے. آپ میرے ساتھ رہیے گا, ایک کالر ہے, میں ان سے بات کر لوں. جی السلام علیکم بیٹا. ہیلو السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام. بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی حکم. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ 32 سال میری عمر ہے اس ٹائم پہ, تو ابھی تک میری شادی نہیں تھی.
تو کسی سے پتہ کروایا تھا, انہوں نے کہا تھا بندش ہے, تو پھر انہوں نے کہا دم کروانے کا کہا, تو دم کرواتے بھی 6 مہینے ہو گئے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. اچھا, آپ کے والدین کا کیا نام ہے, آپ بتا سکتی ہیں؟ جی, میری والدہ کا نام سمینہ ہے. اچھا. اور میرے والد صاحب کا نام ندیم. اچھا, آپ ذرا فون کال پہ رہیے گا, میں پہلے سب سے پہلے سیف بھائی سے بات کروں. سیف بھائی, کیا کرنا چاہیے بیٹی؟ بلال بھائی, جب بندش ہو جاتی ہے تو یہ آیت الکرسی بندش کے لیے بہت بڑا عامل ہے, بہت بڑا عمل ہے. جب انسان خود پڑھتا ہے 313 مرتبہ روزانہ پڑھے 7 دن تک, اس کی بندش 313 دفعہ روز پڑھے, جی اس کی بندش ٹوٹ جاتی ہے. اس کے بعد بندش کا بہت بڑا عمل ہے سورہ یاسین, ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھی جائے. جتنی بھی میری بہنیں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی, رشتے نہیں ہو رہے, وہ اس کو پڑھیں, 7 دن کے اندر اندر ان کا رشتہ ہو جائے گا اور بندش ٹوٹ جائے گی. اچھا, یہ بہنوں نے پڑھنا ہے کہ بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی, بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں, ان کے والدین بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ہر شخص مجھے ہے تو میری والدہ میرے لیے پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں, والدہ بھی پڑھ سکتی ہیں, بھائی بھی پڑھ سکتا ہے, والد بھی پڑھ سکتا ہے, بہن بھی پڑھ سکتی ہے, بھائی بھی پڑھ سکتا ہے, سب پڑھ سکتے ہیں. اس میں کیا نیت کرنی ہوتی ہے کہ میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ جی, اس کے لیے نیت کرنی پڑتی ہے؟ جی, نیت کرنی پڑتی ہے. جو نیت کریں گے, انما الاعمال, بخاری کی پہلی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات. آپ کے سارے کا اعمال جو ہیں ان کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے. جو آپ کی نیت ہوگی اس پر ہی کام چلے گا. تو باقی جو دم کا معاملہ ہے, ایک آرگومنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندش جو ہے وہ کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, اللہ کے لکھے ہوئے مقدر کو کیسے کوئی روک سکتا ہے؟ تو پھر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھیں گے تو یہ بندش ختم ہو جائے گی, اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ پہلی چیز یہ کہ مقدر کو روکا نہیں جا سکتا, ایسی بات نہیں ہے. لا یرد القضاء الا الدعاء, اللہ کے نبی نے تو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی ماں سوائے دعا کے. دعا کے. اور وہ جو موسیٰ نبی علیہ السلام والا آپ نے واقعہ سنا ہے, اسی حدیث کا اگلا حصہ, کہ عمر کو کوئی چیز بڑھا نہیں سکتی ماں سوائے نیکی کے. نیکی عمر کو بڑھا دیتی ہے, بڑھا دیتی. واہ واہ واہ. تو وہ میں اس پہ کہنا چاہ رہا تھا لیکن وہ پھر موقع نہیں ملا. تو اگلی بات, بندش کبھی کبھی کسی کے کرنے سے بھی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی انسان کے ذاتی اعمال و افعال سے بذات خود بھی بندش بن جاتی ہے. انسان کی شخصیت میں کثر. بڑا عمل جو ہے وہ سیف الرحمان بھائی نے بتایا, چھوٹا سا ایک عمل میں بھی آپ کو بتا دوں تاکہ جو بڑا کرنا چاہے وہ کر لے, جو چھوٹا کرنا چاہے وہ کر لے. سورت اما 30ویں پارے کی سورت ہے, پہلی سورت جو وہاں سے 30واں پارہ شروع ہوتا ہے, اس میں ایک آیت ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, اللہ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں. اس کا ورد صبح و شام 100 مرتبہ کریں, ساتھ میں اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے سورہ کوثر پڑھی جائے. تو کیوں نہ زمزم کے جو ہیں اور جو کوثر و تسنیم کے جو ہیں وہ چشمے جاری ہوں اس بی بی سے. صرف اس سے شادی ہوگی یا نیک عورت بھی یا نیک مرد بھی ملے گا؟ یہ واللہ اعلم بالصواب, اللہ بہتر جانتا ہے کہ نیک ملے گا یا بد ملے گا. لیکن اللہ نے جب جوڑا بنایا ہے تو وہ خلقناکم ازواجا, تو جہاں پر بھی اس کا جوڑا ہوگا وہ اس کے پاس پہنچ ضرور جائے گا, اس کے ساتھ نسبت ضرور ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ بات آپ کی نزدیک ٹھیک ہوئی کہ جوڑے جو ہیں وہ انسان دنیا پہ نہیں بناتا؟ دیکھیں, دنیا میں بنانے کے لیے کوششیں کرتا ہے, معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دیکھیں, یہ معاملہ تقدیر ہے, یہ اتنا پیچیدہ ہے کہ ہم ہر بات میں تقدیر کے معاملات کو لے آتے ہیں. حدیث میں نے پڑھا کہ ماں کے پیٹ میں سعید اور شقی, اس کی ایک حدیث موجود ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کے موضوعات پہ بحث بات کرنے سے گریز کرو. صدیق صاحب, آپ کے پاس کوئی رشتے والے ایسے لوگ آتے ہیں جو کہیں کہ ہمارے پہ بندش ہے؟ آ جاتے ہیں. تو یہ بندش, پہلے تو یہ بتا دیجیے بندش ہے کیا چیز, ہوتی کیا چیز ہے؟ یہ بس تو ہمیں یہ ہے کہ وہ اس نے مجھے بندش کر دی تھی. کوئی جادو وادو ہوتا ہے یہ؟ میں نہیں اس کو مانتا. نہیں ہوتی بندش؟ ہو جاتی ہے لیکن میں اس کو مطلب یہ میں دم کرتا ہوں, میں اس کو گھاس نہیں ڈالتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نحوست کوئی جسم کے ساتھ ہے تو دم کرنے سے وہ نحوست دور ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا. واہ, کتنا پازیٹیو تھنک کرتے ہیں صدیق صاحب. جی زینب, السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. بلال جی, میں زینب بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی میرے بچے. بھائی, روز رات کو میرا مسئلہ یہ ہے کہ روز رات کو میں سوتی ہوں تو رات کو نیند میں ڈر کر اٹھ جاتی ہوں اور پھر مجھے نیند نہیں آتی, اور یہ مسئلہ روز میرے ساتھ ہوتا ہے. تو زینب خواب ہوتا ہے یا بس ویسے ہی ڈر جاتی ہیں؟ جی کو خواب دیکھ کے ڈرتی ہیں یا ویسے ہی ڈر جاتی ہیں؟ کبھی کبھی خواب دیکھ کر میں ڈرتی ہوں اور کبھی میں ویسے ہی ڈر کر بہت بری طرح سے اٹھ جاتی ہوں کہ مجھے نیند نہیں آتی. آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں, میں انمیرڈ ہوں. انمیرڈ ہے. اوکے, ذرا فون پہ رہیے گا. صاحب بھائی سے پہلے پوچھتے ہیں. صاحب بھائی, بچی جو ہے زینب یہ ڈر کے اٹھتی ہے, اس کی کیا وجہ پہلے بتا دیجئے, پھر بتا دیجئے اس کا علاج کیا ہوتا ہے. یہ جو ڈر کے اٹھتی ہیں یہ جنات ہوتے ہیں, یہ ڈراتے ہیں اور اٹھا دیتے ہیں. تو اللہ جی یوسوس فی صدور الناس وسوسہ بھی ڈالتے ہیں, اور یجری کا مجری کا دم جسم کے اندر جس طرح چلتے ہیں جس طرح خون چلتا ہے. باقی اس کو میں دم کر دیتا ہوں انشاءاللہ. اچھا, آپ کے پاس جنات ہے صاحب بھائی؟ نہیں, میرے پاس جنات نہیں ہے. کبھی بات ہوتی ہے, دیکھا ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. کوئی کسی مریض میں حاضر ہو جائیں تو اس میں بات ہوتی ہے, ویسے کوئی بات نہیں ہوتی. مریض کے ذریعے؟
جی جی حضور مریض کے ذریعے جنات حاضر ہوتے ہیں؟ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی سے بہت سی چیزیں ہیں کہ وہ اللہ کے نبی نے انہیں نکالا بھی ہے، اور یہ فرمایا بھی کہ نکلو اللہ کے دشمن. اور وہ جو بات آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ اس بیوی کو بیٹی کو ڈرایا ہے، تو سیاستدانوں کو بھی بڑے بڑے طریقوں سے بڑے بڑے عجیب و غریب جنات ڈراتے ہیں، اور وہ آتے ہیں. بات یہ کہ وہ معاملہ ہوتا ہے نیب واقعی جن ہے اس کا نیب، تو وہ ایسا جن ہے، تو ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. حضرت یہ فرمائیے کہ اگر جنات ہیں تو اس کے لیے بھی دم کوئی خاص ہوگا، یا آپ کے خیال میں کچھ بھی کر دیا جائے تو ٹھیک ہو جائے گا؟ میرے لیے کوئی خاص نہیں، کوئی عام نہیں. واہ، بس دم کرنا ہے. دم کر دینا. جنات نکل جاتے ہیں دم کرنے سے؟ ہاں نکل جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اذان ہو رہی ہے جی، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، میں اس کا اذان کا جواب دے رہا ہوں. اس دوران مجھے کو فون آ جاتا ہے، جی مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے دم کر دیں. میں اذان کا جواب دیتا ہوں، اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہوں اور اس کو دم کر دیتا ہوں. واہ 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 واہ. وہ جو ہم اتنی اپنے لیے مشکل بنا لیتے ہیں کہ یہ پڑھنا اور اتنی دفعہ پڑھنا ہے، نماز سے آگے پڑھنا ہے، نماز سے پیچھے پڑھنا ہے، میرا مسئلہ کوئی نہیں ہے. یہ ان کے ذاتی معاملے. یہ آپ کو کس نے سکھایا کہ آپ ایسے کیا کریں، یا خود ہی آپ کو سمجھ میں آ گئی بات ہے؟ یہ اصل میں سن 1981-82 میں اپنے مرشد کا مطلب بیعت ہوا جی. بیعت ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے 3 4 5 کلام مجھے سکھائے کہ یہ پڑھ کے یہ اس چیز کا دم کر دینا، یہ پڑھ کے اس چیز کا دم کرنا، یہ پڑھ کے اس کے، اور ساتھ انہوں نے مجھے بتایا کہ بطور وظیفہ بھی ان کو پڑھتے رہنا. ٹھیک، وہ میں نے پوری محنت سے. اگر کوئی شخص وظیفہ نہ کر رہا ہو، جو دم کر رہا ہے اس کو پڑھنے والا خود عامل نہ ہو، تو کیا دم اثر کرے گا؟ دم اثر کرے گا. پہلے تو میرا ان بزرگوں کے لیے مشورہ ہے کہ میرے بھائی آپ اپنی ذات کے حصار سے تھوڑا باہر آ کے سوچا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جب کائنات کے سارے مرشدوں کے مرشد نے کوئی دم بتایا ہے تو اس سے بڑا دم میری نظر میں کوئی نہیں. ٹھیک ہے، ساری کائنات چشتی ہونے کا حق ادا کیا مرشدوں کے مرشد نے جو دم بتایا ہے، تو ہمیں بہتر یہ ہے کہ ہم انہی دموں سے استفادہ حاصل کریں، کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. میرے ذہن میں کہ اللہ کے حبیب نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے تو انہی حدود کے اندر رہ کے کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ اگر آپ بہتر ہی وہ ہوگا اور تو کچھ ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے، زیادہ بہتر ہوگا. چشتی صاحب میں کوئی قرآن پاک سے باہر نہیں پڑھتا کچھ، میں کچھ مشرکانہ. وہ تو آپ نے پہلے کہہ دیا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ اس وقت دماغ میں آیا وہی دم کر دیا. وہ دم کر دیا. اول تو میں کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہوتا ہوں. ٹھیک، اچھا ٹھیک. جب فون آیا تو میں نے وہی پڑھ کے ان کو دم کر دیا. اچھا، یہ کیفیت کوئی بری تو نہیں ہے کہ میرے پہ جو میں اس وقت جس حالت میں سے خود گزر رہا ہوں وہی حالت میں نے دوسرے پہ دم کر دی؟ ہاں، کیفیت تو ٹھیک ہے. شرک تو نہ ہوا نا؟ شرک نہیں ہے، کیفیت ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے، جیسے تقوی اور فتویٰ کے اندر فرق ہے نا، اسی طرح عمومی شفا اور احسن شفا میں فرق ہوتی ہے. تو یہ وہ فرق ہے. ایک عام دم ہے، عمومی دم ہے. ایک وہ دم ہے جسے اللہ کے رسول نے، جب وہ میں ابھی بتا رہا تھا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین اللامہ، کہ اللہ کے نبی نے امام حسن حسین کو دم کیا. کیا کیا؟ اے اللہ تیرے جامع کلمات کے وسیلہ، جامع کلمات سے. اب جامع کلمات سے، ہاں، وہ ترجمہ یہ کہ اللہ تیرے جامع کلمات سے میں امام یعنی حسن حسین کے ان کو میں دم کرتا ہوں ہر بری نظر سے، اور جو ہے شیطان سے اور حامہ سے. شیطان اور ابلیس میں ایک فرق ہے. شیطنت جو ہے نا وہ بغاوت پیدا کرتی ہے اور سرکشی، وہ شیطنت ہے. اور ابلیس جو ہے بلس، مایوسی پیدا کرتی. دونوں چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے کفر اور گمراہی کی طرف جو ہیں ان کو، اسی لیے ان دونوں ناموں سے، اور پھر ان کے حسن، امام حسن حسین کی حسن اور کیفیت اور جو ہے شخصیت کے لیے فرمایا کہ ان کو نظر بد نہ لگے. کیا بات ہے. تو کوئی ایک مجھے بات بتائیے گا، بڑے دل کی بات پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ کی کیفیت ہر وقت کیسی رہتی ہے؟ رجحان کیسا رہتا ہے؟ کبھی غصہ آتا ہے یا کبھی دنیاوی زیادہ توجہ ہوتی ہے؟ بلال بھائی میں آپ کو بتاؤں، جتنا مجھ میں اللہ تعالیٰ نے صبر پیدا کیا نا، میرے کسی بہن بھائی میں نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. انتہائی ممنون، انتہائی شکریہ. اور یہ صورت سامنے رکھیے گا کہ جب بھی آپ دم کر رہے ہیں یا خود کو کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، یہ بات اس کی تصدیق کر لیجئے گا کہ اس کے اندر شرک شامل نہ ہو. بہرحال اگر میرے نبی نے کسی کا علاج کیا ہے تو میرے لیے وہ صرف سنت ہی نہیں ہے، میرے لیے تو وہ ایمان کا درجہ بھی ہے اور عبادت کا درجہ بھی. اللہ آپ کو بہت صحت دے، کامیابیاں نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.